الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت من نجات يا رسول الله قال أملك عليك لسانك إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى طلباء نے ابھی کھانا بھی کھانا ہے، آج روزہ رہا ہے، مختصر بات عرض کی جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارا سبق چل رہا ہے اخلاق حسنہ حاصل کرنے کا طریقہ۔ آج کون سا سبق ہے؟ 5واں۔ پچھلے ہفتے کیا سبق پڑھا تھا؟ کان کی حفاظت۔ یہ بات عرض کی تھی کہ دل کی حفاظت تب ہو سکتی ہے جب دل کے راستوں کی حفاظت کی جائے۔ تقویٰ دل میں ہوتا ہے تو دل کے راستے 3 ہیں: آنکھیں، کان اور زبان۔ نظر کی حفاظت، سماعت کی حفاظت، اور تیسرے نمبر پر زبان کی حفاظت۔ پچھلے ہفتہ وار مجلس میں کان کی حفاظت پر گفتگو ہوئی ہے، آج زبان کی حفاظت پر بات ہوگی۔ یہ مزمل ادھر زبان کے ساتھ متعلقہ 2 کام ہیں: بولنا اور چکھنا۔ دونوں کاموں میں زبان کی حفاظت ضروری ہے، یعنی حرام کلمہ سے بھی بچنا ہے اور حرام لقمے سے بھی بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کلمے کو پسند فرمایا ہے زبان سے وہی کلمہ ادا کرنا ہے، جس لقمے کو اللہ نے پسند فرمایا زبان پر وہی لقمہ لانا ہے۔ زبان جو کلمہ بولتی ہے، آج کلمہ کے بارے میں بات عرض کی جائے گی۔ زبان جو کلمہ بولتی ہے اس کی بہت بڑی حیثیت ہے۔ دنیا میں اکثر فساد کی بنیاد زبان سے نکلنے والا غلط کلمہ ہے۔ غلط کلمے کی بنیاد پر فساد پھیلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی
انسان کے ایک ایک کلمے کی ایک قیمت ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں نے جو تلاوت کی ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہاں کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہیں، انسان جو بھی لفظ بولے، یہاں کلمہ بھی نہیں فرمایا۔ آپ جانتے ہیں لفظ اور کلمہ میں فرق ہے۔ لفظ اس آواز کو کہتے ہیں جو انسان اپنے منہ سے نکالے، اور کلمہ تو پورے معنی دار لفظ کو کہتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ بولا، ما یلفظ، جو کچھ انسان اپنی زبان سے نکال رہا ہے، تو ان کندھوں پر بالکل تیار اور ہوشیار فرشتے بیٹھے ہیں جو اس کو لکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کا وزن ہوگا۔ اچھا کلمہ ہے تو قیامت کے دن اخلاص کے ساتھ کہا ہوا کلمہ، قیامت کے دن اس کا وزن زمین و آسمان کے وزن سے بھی زیادہ ہوگا۔ مشہور حدیث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو مخلوق سے الگ اس سے گفتگو فرمائیں گے۔ کس طرح کہ اس کے سامنے اعمال نامہ کھولا جائے گا، 90 دفتر، اور ایک دفتر تا حد نظر اس کے اعمال کے بھرے ہوئے ہوں گے۔ جب وہ دیکھے گا تو بڑا پریشان ہوگا، اس میں تو سارے گناہ لکھے ہوئے ہیں، نافرمانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ کی رحمت اس کے بارے میں جوش میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرا ایک کلمہ ہمارے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بطاقہ، کاغذ کا ایک ٹکڑا سامنے لائیں گے، فرمائیں گے کہ جا کے تلوا۔ وہ کہے گا ما هذه البطاقہ بهؤلاء السجلات، کہ ایک ٹکڑا کاغذ کا اور اتنے بڑے بڑے رجسٹر، یہ کیسے وزن کریں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا کر تلواؤ تو صحیح، آج آپ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جا کر تلائے گا تو وہ ایک ٹکڑا جو کاغذ کا ہے وہ بھاری ہو جائے گا ان 90 رجسٹروں سے۔ اس پر صرف ایک کلمہ لکھا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ایک کلمہ کا اتنا وزن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انسان اپنی زبان سے کوئی کلمہ بولتا ہے اور وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتا، اس کے ہاں اس کلمے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اسی کلمے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے مبغوضین میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ آگ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور کبھی انسان ایک کلمہ کہتا ہے، ایک بات کرتا ہے، اس کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ایک اہمیت ہے، اس کی بنیاد پر اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں اور اس کلمہ کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ انسان زبان سے جو کلمات ادا کر رہا ہے اس کی بڑی قیمت ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کلمہ ہے، اس کی بنیاد پر انسان کی عزت، عظمت، درجات بلند ہو رہے ہیں، اور اگر غلط کلمہ ہے اس کی وجہ سے انسان کی عزت، عظمت پست ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں دوری پیدا ہو رہی ہے۔ ایک کلمہ ہی تو ہے، جیسے انسان ایمان میں داخل ہوتا ہے اور اس کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے کہ اس سے ایمان سے نکل جاتا ہے، جنت کا مستحق اور جہنم کا مستحق۔ ایک ہی کلمہ ہے جس کی وجہ سے گھر آباد ہو رہا ہے، نکاح ہو گیا، اور ایک ہی کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے مبغوض کلمہ ہے، اس کی وجہ سے
گھر برباد ہو گیا، طلاق ہو گئی۔ انسان کو سوچ کر اپنے کلمات ادا کرنے ہوں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے نجات کا راستہ بتائیں۔ آپ نے چند چیزیں بتائیں، ان میں سے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھ، سوچ کر بول۔ مشہور ہے کہ کلمہ انسان کا میزان اور ترازو ہے، اس سے انسان کی قیمت بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے۔ اس کلمے کے ذریعے انسان لوگوں کے ہاں عزت پاتا ہے، دل میں اپنا مقام پاتا ہے، اور کلمے کے ذریعے سے، ایک کلمے کے ذریعے سے اس کی حیثیت لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات انسان کا ایک کلمہ صرف اس کی ذات کے لیے نہیں، پورے ملک کے لیے بربادی کا باعث بن جاتا ہے، اور ایک ہی کلمہ پورے ملک کے تحفظ کا اور عزت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو زبان انسان کی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز کون سی ہے؟ ہلاکت میں ڈالنے والی چیز کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ھذا، یہ چیز ہے جو انسان کو ہلاکت میں ڈالتی ہے۔ تو زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ہے ایک آدمی سچ بولتا ہے۔ اب زبان کے کام کیا ہیں؟ زبان کے کام ہے سچ بولنا۔ ایک آدمی سچ بولتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام صدیقین میں لکھا جاتا ہے۔ اور ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام کاذبین میں لکھا جاتا ہے، جھوٹے لوگوں میں لکھا جاتا ہے۔ زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ زبان سے جو انسان کلمات بولتا ہے نا، وہ کبھی انسان کے اپنی ذات کے لیے نقصان دہ، کبھی معاشرے کے لیے نقصان دہ، کبھی آخرت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی صبح کرتا ہے، اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو زبان، یہ سارے اعضاء زبان سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ خیال کر کے آج دن گزارنا ہے۔ اذا استقمت استقمنا، اگر تو سارا دن درست رہی تو ہم بھی درست رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی رہی تو ہم تیری وجہ سے ہم بھی ٹیڑھے رہیں گے۔ انسان کا جسمانی دنیا آخرت کا نقصان ہوتا ہے۔ اب کسی کو گالی دی زبان سے، اس کے والد کو برا بھلا کہا تو اس نے اٹھایا ڈنڈا اور اس کی پٹائی کر دی، تو پٹائی زبان کی تو نہ ہوئی، باقی جسم نے سارا برداشت کیا، کام تو زبان کا تھا۔ اور اچھا کلمہ بولا، انہوں نے عزت کی، احترام کیا، اچھی جگہ بٹھایا، دیکھ بھال کی، تو زبان نے اچھا کلمہ ادا کیا، سارے اعضاء اسے نفع اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے اعضاء اس کو التجا کرتے ہیں صبح صبح۔ بسا اوقات انسان کا کلمہ معاشرے کے لیے فتنہ کا باعث ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارے مشاہدے میں ہے کہ برادری میں کوئی ایسی بات کر دی جس کی وجہ سے جھگڑا کھڑا ہو گیا، فتنہ کھڑا ہو گیا، اب سالہ سال لگ جاتے ہیں، آپس کی دشمنیاں ختم نہیں ہوتی اس جملے کی وجہ سے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، جراحات السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، انسان کے جسم پر جو زخم ہوتا ہے وہ دوا علاج سے مزمحل ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے لگایا ہوا جو زخم ہے یہ درست نہیں ہوتا۔ زبان سے کسی کو تکلیف دی، زندگی بھر کے لیے دور ہو جاتا ہے۔ کبھی آخرت برباد کر دیتا ہے انسان اس زبان کے ذریعے سے۔ مثلا جھوٹ بول دیا، جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی، جھوٹ کے بغیر، حالانکہ عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ اگر ریٹ غلط بتا دیا، بات غلط بتا دی، چیز پاکستان کی ہے اور بتائی جاپان کی، ریٹ اس کا کم ہے بتا دیا زیادہ، یا کوئی ایسی بات اس نے کر دی جو حقیقت کے خلاف ہے، جب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ تو میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، جھوٹ بولا ہے، وہ کب آئے گا اس کے پاس؟ تجارت تو سچائی سے چلتی ہے۔ فرمایا کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو تباعد الملائکۃ میلاً، ایک میل فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں بدبو کی وجہ سے، اتنا بدبو ہے، انسان کے اعتبار ختم، اعتماد ختم، اور آخرت کا کتنا بڑا نقصان۔ ایک حدیث شریف میں ہے، فرمایا جو آدمی مجلس کے اندر جھوٹ بولتا ہے مجلس والوں کو خوش کرنے کے لیے، جھوٹ بول دیا، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں سناتا ہے خوش کرنے کے لیے، قیامت کے دن اس کو جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا، اور وہ غوطہ کتنا گہرا ہوگا جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے، اتنا اس کو نیچے لایا جائے گا۔ اور ہمارے معاشرے میں جھوٹ بہت ہے، پہلے بھی میں نے کئی مجالس میں عرض کیا، ہر طبقے میں جھوٹ چل رہا ہے، الا ماشاء اللہ جو اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو جھوٹ سے اپنی زبان کو بچائے گا تو دنیا آخرت اس کی محفوظ ہو جائے گی۔ اور غیبت سے زبان کو بچانا ہے۔ یہ پچھلے سبق میں بھی یہ بات عرض کی تھی، کیونکہ غیبت کا تعلق زبان سے بھی ہے اور کان سے بھی ہے۔ غیبت سننا بھی حرام، غیبت کرنا بھی حرام۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلاً اسری بی رأیت رجلاً یأکل الجیف، کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر بھی کرائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے ارد گرد بھی چکر لگایا۔ ایک آدمی کو دیکھا جو مردار کھا رہا ہے، جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ آدمی ہے جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے، لوگوں کا گوشت کھاتا ہے غیبت کر کے، تو اس کی یہ سزا ہے کہ یہاں مردار بدبودار چیز کھا رہا ہے۔ دنیا آخرت کا نقصان ہے غیبت کا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ فلاں آدمی آپ کی غیبت کر رہا تھا، تو کھجوروں کا ایک تھیلا لیا اور اس کے پاس پہنچ گئے، یہ ہدیہ ہے حضرت آپ کو، اس لیے کہ محنت آپ نے کی اور میرے کھاتے میں وہ آ گئی ہے، یعنی آپ کے اعمال میرے کھاتے میں آ گئے ہیں، تو
اس کے بدلے میں آپ کو یہ کھجوروں کا تھیلا دینے آیا ہوں۔ حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کی نماز بڑی مشہور، ایسے لگتا تھا جیسے کھجور کا تنا ہو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ ایک رات صبح ان کی آنکھ نہیں کھلی تہجد کے لیے، ان کی گھر والی اٹھ گئی، تہجد پڑھ رہی تھی، صبح جب ہوئی تو بیوی نے تانا دیا، ساری رات سوتا رہا، صبح اٹھا ہی نہیں ہے، تانا دیا یا پیٹھ پیچھے بات کی۔ تو حاتم اصم نے فرمایا کہ میں تو ساری رات سوتا رہا، لیکن ایک جماعت ساری رات عبادت کرے اتنا ثواب مجھے مفت میں مل گیا، اس لیے کہ جو تو نے کلمہ کہا ہے اس سے ساری رات کی تیری عبادت وہ میرے کھاتے میں آ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر غیبت جائز ہوتی تو میں اپنی ماں کی غیبت کرتا، کیونکہ غیبت سے اعمال دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں، تو میں دوسروں کو کیوں اعمال دوں، میری ماں زیادہ مستحق ہے کہ میں اپنے اعمال اس کو دوں۔ غیبت سے اپنی زبان کو محفوظ رکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی گلوچ سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، فسق، سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، قتل کرنا کفر ہے۔ تو اپنی زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ ہم جب بھی کوئی کلمہ بولیں سوچ سمجھ کر بولیں۔ اس وجہ سے بعض حضرات نے اپنی زبان کی تو اتنی حفاظت فرمائی، ابن الکاتب تاریخ میں ایسے قرآن کے قاری گزرے ہیں جو رات دن میں 8 قرآن مجید کے ختم کرتے تھے، 8 ختم، 4 دن کو 4 رات کو۔ انہوں نے اپنی زبان کو قیمتی بنایا، اس زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، ذکر کی کثرت کی ہے۔ تو برے کلمے سے اپنی زبان کو بچانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ بقیہ جو اس کا حصہ ہے، اگلا بدھ جو آنے والا بدھ ہے اس بدھ کو بھی انشاءاللہ پروگرام نہیں ہوگا، چھٹیاں آ رہی ہیں۔